الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري في کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق. محترم سامعین کرام، میرے عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے بے پایا رحمت سے ہم پر کچھ ایام عطا فرمائے ہیں جو رحمت، مغفرت اور شفقت کے آئینہ دار ہیں. ان ایام کی خیر و برکت اور فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم اکثر رمضان المبارک کو ہی رحمت، نعمت اور مغفرت کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اسی میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں اور اس کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں اور ایام کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے. ہماری یہ کم فہمی یا سستی و کاہلی ہمیں ان مبارک ایام کی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہے. رمضان المبارک بلا شبہ خیر و برکت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایام ایسے ہیں جو اپنی فضیلت، رحمت اور مغفرت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہیں. افسوس کہ ہم نادانی یا غفلت کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. یا تو ہمیں ان کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا یا پھر ہم اپنی سستی اور لاپرواہی کے باعث ان کی برکتوں سے فیضیاب نہیں ہو پاتے. محترم سامعین اکرام، آج ہم انہی مبارک ایام کا تذکرہ کریں گے جو رحمت و مغفرت سے لبریز ہیں، جو خیر و برکت کا سرچشمہ ہیں اور جو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آئیے ان ایام کی عظمت کو سمجھیں اور ان سے بھرپور استفادہ کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں اور اس کی مغفرت کے مستحق ٹھہریں. معزز سامعین کرام، آج ہم پر وہ عظیم الشان ایام سایہ فگن ہیں جن کی رفعت و عظمت کی گواہی خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں دی ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور جن کے فضائل و برکات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں نہایت فیضان کے ساتھ بیان فرمایا. یہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. جی ہاں، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن نہایت ہی برکت، رحمت اور مغفرت والے دن ہیں. یہ دن نیکیوں کی کھیتی، عبادتوں کا موسم اور مغفرت الہی کی برسات کے دن ہیں. آئیے ہم ان دنوں کی عظمت، ان کے احکام اور ان میں کی جانے والی عبادات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں عشرۂ ذی الحجہ کی عظمت کو یوں بیان فرمایا ہے: والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کرام جیسے امام طبری، امام ابن کثیر اور قرطبی رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ 10 دن اللہ کے نزدیک اس قدر اہم ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی قسم کے لیے منتخب کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ وہ تیرے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر دور دراز رستوں سے آئیں. یہ آیت حج کی عظمت اور اس کے ساتھ عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، کیونکہ یہ دن حج کے ایام ہیں جب لاکھوں مؤمنین اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح حدیثوں میں بھی ان ایام کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا ہے. وہ حدیث اس طرح سے ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشر.
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري في كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کو اللہ تعالی باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب فرمایا ہے. صحابہ کرام نے عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا اور سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں نیک عمل کی عظمت اس قدر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم بھی عمل بھی اس کے مقابلے میں کمتر ہے، سوائے اس جہاد کے جس میں مجاہد اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور اس کی شہادت ہو گئی ہو. یہ دن نیکیوں کے دوڑ کے دن ہے جہاں ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں تمام بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں. نماز جو دین کا ستون ہے، روزہ جو تقوی کا ذریعہ ہے، صدقہ جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، حج جو ایمان کی تکمیل ہے، قربانی جو اللہ سے قربت کا عظیم ذریعہ ہے، یہ سب عبادات ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک میں اگرچہ روزہ، نماز اور صدقہ ہوتا ہے لیکن حج اور قربانی اس میں شامل نہیں. عشرہ ذی الحجہ وہ دن ہے جب یہ تمام عبادات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جو ان 10 دنوں کی عظمت کو دو چند کر دیتی ہیں. آئیے اب ہم ان عبادات پر نظر ڈالتے ہیں جو ان دنوں میں ہمیں خصوصی طور پر کرنی چاہیے. یہ اعمال ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کے قریب لے جاتے ہیں. ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر دل کی روشنی اور روح کی غذا ہے. عشرہ ذی الحجہ میں ذکر کے خاص اہمیت ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے اور وہ حدیث اس طرح سے ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه ابن أبي شيبة كتاب الأضحى باب ما يستحب من التكبير في أيام العشر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں سے یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ دن کوئی نہیں ہے جن میں نیک عمل کیا جائے. تو ان دنوں میں تم کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دنوں میں بازاروں، گلیوں اور محفلوں میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے اور ان لوگوں کی آواز سن کر خود بھی تکبیر میں لوگ شامل ہو جاتے. تکبیرات کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، آفس یا جہاں بھی ہوں ان تکبیرات کو اپنے زبانوں پر جاری رکھیں. یہ ذکر نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی عظمت سے جوڑتے ہیں. روزہ رکھنا تقوی کا ذریعہ ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں اس کی عظیم فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے رکھتے تھے. بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ناقابل بیان ہے. ایک حدیث ہے، وہ حدیث اس طرح سے ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال يكفر السنة الماضية والباقية. رواہ مسلم کتاب الصیام باب استحباب صیام یوم عرفہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سال پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ روزہ غیر حاجی کے لیے ہے کیونکہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے تاکہ وہ میدان عرفات میں دعا و استغفار کے لیے توانا رہے، چست اور پھرت رہ سکے. ہم میں سے جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک عظیم موقع ہے کہ وہ اس روزے سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں. قربانی اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے. قربانی اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کا عظیم عمل ہے. اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کا ارادہ کریں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم في كتاب الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے جسم یا بالوں میں سے کچھ نہ کاٹے۔ ایک روایت میں ہے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے ہاتھ روک لے۔ یہ سنت اس بات کی علامت ہے کہ ہم قربانی جیسے عظیم عمل کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ ہمارے اللہ سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ دیگر نیک اعمال، ان دنوں میں ہر نیک عمل کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ نماز کا خاص اہتمام کریں، بالخصوص فرائض کو بروقت اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، کیونکہ یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نفلی عبادات جیسے نوافل، دعا، استغفار اور توبہ کو اپنائیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہر نیکی جنت کے دروازوں تک لے جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جیسے مسکین کی مدد، والدین کی خدمت یا کسی کی دلجوئی اللہ کے ہاں بڑی قابل قبولیت ہے۔ یوم عرفہ عظمت کا تاج، عشرہ ذی الحجہ کا سب سے عظیم دن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب فی فضل الحج ويوم عرفة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ یہ دن دعاؤں کی قبولیت، مغفرت کی نوید اور اللہ کی رحمت کے نزول کا دن ہے۔ اس دن میدان عرفات میں حاجی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی مغفرت مانگتے ہیں، اور غیر حاجی اس دن روزہ، ذکر، دعا اور استغفار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ ایک عظیم موقع ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دن ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور اپنے رب سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جو آسمانوں اور زمینوں کی وسعت رکھتی ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دن ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں، گناہوں سے پرہیز کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ بابرکت دن گزر جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ ایمان والو، عشرہ ذی الحجہ اللہ کے رحمتوں کا موسم ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑی قبولیت پاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے بھر دیں، اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے سجا لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ عظیم موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہمیں حسرت کے سوا کچھ نہ ملے۔ ایمان والو، عشرہ ذی الحجہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو ذکر الہی سے آباد کریں، اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے سجائیں اور اپنی آخرت کے لیے خوب تیاری کریں۔ یہ مبارک دن ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائیں، بشرطے کہ ہم خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ الہ العالمین، تو ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں، شکر کرنے والوں اور تیری طرف رجوع کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرما، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یوم عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل کر۔ الہ العالمین، تو ہمیں اپنے ذکر میں غرق رہنے والوں، تیری نعمتوں پر شکر بجا لانے والوں اور تیری بارگاہ میں عاجزی کرنے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ عشرہ ذی الحجہ کے مبارک دنوں میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور یوم عرفہ کے عظیم رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا۔ آمین
يا رب العالمين.